نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، مالیگاؤں میں رہتے ہوئے یہ پہلا اتفاق ہے کہ اپنی مسجد سے ہٹ کر کے کسی اور مسجد میں بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ امامت ایک بہت بڑی پابندی ہوتی ہے۔ میں جب جامع مسجد میں امام ہوا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ امامت کی تنخواہ لیتے ہیں؟ تو ان سے میں نے کہا کہ ہاں لیتا ہوں۔ کہنے لگے آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہو، امامت کرو گے تو بھی نماز ہی پڑھو گے نا، کوئی الگ سے نیا کام تو نہیں کر رہے، تو آپ کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے۔ تو ان سے میں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم لوگ امامت کی تنخواہ نہیں لیتے، وقت دینے کی تنخواہ لیتے۔ آپ ایسا کریں کہ مہینے بھر پہلی صف میں میرے پیچھے نماز پڑھیں، تو مہینے بھر کی جو تنخواہ ہوگی وہ میں آپ کو دے دوں۔ پہلی نماز میں وہ پہلی صف میں نظر آئے، دوسری نماز میں وہ پہلی صف میں آخر میں تھے، اور تیسری نماز میں وہ دوسری صف میں تھے، تو ان کو میں نے روکا، اور روک کر کے ان سے میں نے کہا کہ آپ پہلی صف میں نہیں تھے۔ کہنے لگے مفتی صاحب بہت کم پگار دے ہوتے۔ بولے 3 وقت میں مجھ کو سمجھ میں آ گیا، میں گولڈن نگر میں تھا، وہاں سے گرتا پڑتا آیا تو مجھ کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، دوسری صف میں جگہ ملی۔ تو امامت ایک بہت بڑی پابندی ہے۔ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آدمی اچھا ہو، بیمار ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، آدمی کو نماز کے وقت سب چھوڑ کر کے پہنچنا پڑتا ہے۔ اور جامع مسجد میں میرا معاہدہ ہے کہ جمعہ میں رہتے ہوئے جمعہ کی نماز میں کہیں نہیں جاؤں گا، رمضان میں کہیں نہیں جاؤں گا، شب قدر ہے، شب معراج ہے، شب برات ہے، کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ پابندی کچھ ہوتی ہے، مسجد کے لوگوں کا بہت تقاضا تھا کہ آپ ایک جمعہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا بہت مشکل ہے۔ کہنے لگے آپ یہاں بات کر لینا اور پھر جا کر جامع مسجد میں نماز پڑھا لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوشش کریں گے۔ تو اسی بہانے آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کے ٹکڑے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ موٹی موٹی بات جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں انسانوں کا وجود عطا نہیں کرتا تو ہم جانور ہوتے۔ انسان بنایا تھا، ایمان کی دولت نہیں دیتے تو آج ایمان کے بغیر کفر یا شرک کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ صحت نہیں دیتا تو بیمار رہتے، ہدایت نہیں دیتا تو گمراہ رہتے، مال نہیں دیتا تو غریب رہتے، رزق نہیں دیتا تو فاقے کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اللہ نے عزت دی ہے، عزت نہیں دیتا، ذلت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کو اگر ہم کسی کو سمجھانا اور بتانا چاہیں تو وہ سمجھ سکتا ہے، ورنہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو نعمت بھی نہیں سمجھتے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اسی زندگی پر آخرت کا بننا یا بگڑنا موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دوسری زندگی نہیں دے گا۔ جیسے جانور کے تھن سے دودھ باہر آ گیا،
اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ یہ دودھ واپس اس کے تھن تک پہنچا دے۔ ہم اگر ایک مرتبہ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آ گئے تو ہم واپس عالم ارواح نہیں جا سکتے۔ ماں کے پیٹ میں جتنے دن رہنا مقدر تھا ہم رہے، وہاں سے اللہ نے اس دنیا میں بھیج دیا، اب واپس ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتے۔ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس پر آخرت کا بننا اور بگڑنا ہے۔ ہم اس دنیا سے گزر گئے، برزخ کا زمانہ، قبر کا زمانہ اللہ نے ہمیں دے دیا، واپس اس دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح برزخ سے گزرنے کے بعد، عالم محشر میں جانے کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب کے بعد جسے جنت میں جگہ ملے گی جنت میں جائے گا، جس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہنم میں جائے گا۔ وہاں سے کوئی واپس قبر کے زمانے میں نہیں آئے گا۔ اور کتنی عجیب بات ہے، شہید جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے اپنی جان میدان جہاد میں قربان کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا تو شہادت کی وجہ سے اللہ اسے جو مقام عطا کرے گا، وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دے، میں تیرے دین کے لیے اس سے زیادہ قربانی دے کر کے آؤں گا تاکہ اس سے بلند تر مقام آپ مجھے عطا کریں۔ لیکن اللہ اس کی بھی یہ خواہش اور فرمائش پوری نہیں کریں گے، حالانکہ جنت خواہشات کے تکمیل کی جگہ ہے۔ جنت خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے، دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دنیا میں کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ضرورت اللہ سب کی پوری کرتے، فقیر کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، بادشاہ کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہش نہ بادشاہ کی پوری ہوتی ہے نہ فقیر کی پوری ہوتی ہے۔ خواہشات کی تکمیل کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے کہ جنتی جو چاہے گا وہ ہوگا، لیکن جنت میں جانے کے لیے اس دنیا میں اپنی خواہشات کو قربان کر کے رب چاہی زندگی گزارنی ہوگی، یعنی جیسا میرا رب چاہے گا ویسی میں یہاں زندگی گزاروں گا، اور اس زندگی کو رب چاہی گزار کر کے ہم جب جائیں گے جنت میں انشاءاللہ تو من چاہی زندگی اللہ پاک عطا کریں گے، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہ جنتیوں کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو جنتی جنت میں جانے کے بعد من چاہی زندگی گزارے گا، لیکن شہید کو دنیا میں واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ جہنمی تو کہیں گے، قرآن کریم میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ ہمیں آپ بھیج دیں، اب ہم آپ کی احکام کی تعمیل کر کے زندگی گزار کر کے آئیں گے، لیکن کسی جہنمی کو بھی اللہ اس دنیا میں واپس نہیں بھیجے گا۔ تو یہ جو زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، یہ آخرت کے بنانے یا بگاڑنے کی زندگی ہے۔ دنیا اس زندگی پر آخرت کا بننا یا بگڑنا موقوف ہے، اور اللہ نے یہ زندگی ایک مرتبہ دی۔ اللہ نے جب ہماری روحوں کو پیدا کیا تھا تو ہماری روحوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے 3 چیزیں ہمارے لیے مقدر کر دی تھی۔ ایک تو اس دنیا میں ہماری زندگی کتنی ہوگی، اور اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں رزق کتنا ملے گا، اور اس دنیا میں آنے کے بعد ہم نیک بخت یا بدبخت کس طرح زندگی اپنی گزاریں گے۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے طے کر دی، اور اللہ کے اس فیصلے کے ساتھ ہم دنیا میں آئے۔ ہم اہل ایمان ہیں، اللہ نے ایمان کی نعمت اور دولت عطا کی ہے، ہم مطمئن ہیں اس زندگی پر۔ اللہ ہمیں احکام کی تعمیل عطا فرما دے،
ہم اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جسے ایمان کہتے ہیں، اللہ نے وہ ہمیں عطا کی ہے جس پر آخرت کا بننا ہے۔ آخرت کا بننا جس پر موقوف ہے وہ ایمان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پوری دنیا دے دے کہ وہ پوری دنیا کا تنے تنہا مالک ہو اور ایمان نہ دے تو وہ محروم شخص ہے، اس لیے کہ سب چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان دے دے، چاہے پھر اسے اس دنیا میں اللہ کچھ بھی نہ دے، لیکن وہ شخص کامیاب ہے، اس لیے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے۔ ہم روزانہ لوگوں کے آنے کی بھی خبر سنتے ہیں اور روزانہ لوگوں کے جانے کی بھی خبر سنتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی تمہیں جزا دے گا۔ پر جس شخص کو اللہ پاک نے جہنم سے نجات دے دی اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک اس کے بعد فرماتے ہیں اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان، اور اللہ پاک اپنی بات میں سچے ہیں، ہم سب دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگوں کے آنے کی بھی خبر ملتی ہے، جانے کی بھی خبر ملتی ہے، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی جانا ہے۔ آج ہم کسی کو کاندھا دے کر کے آئے، لیکن ہمیں یہ دھیان اور خیال نہیں ہوتا کہ کل ایسا ہوگا کہ ہم لوگوں کے کاندھے پر ہوں گے اور لوگ کاندھا دے کر کے ہمیں لے کر کے آئیں گے۔ یہ احساس نہیں ہوتا۔ قبرستان جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھو گے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے، باہر بیٹھے رہتے۔ اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز جنازہ کے لیے تو آ کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوتی۔ اس مجمع میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صف میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو میت کی دعا، نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوتی، آ کے صف میں کھڑے ہو جاتے۔ ظاہر بات ہے یا تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کا ارشاد بالکل سچا ہے کہ ہم سب دھوکے کی زندگی گزاریں۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور اللہ نے ایک مرتبہ دی ہے، دوبارہ نہیں دیں گے، اور اسی زندگی پر آخرت کا بننا اور بگڑنا موقوف ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی، لیکن ایک شخص جس کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ دنیا میں جائے گا نیک بخت بن کر زندگی گزارے گا، یہ جائے گا بدبخت اور شقی ہو کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ میرے حق میں بدبختی کا ہے تو پھر میری آخرت کیسے بنے گی؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بھی آ سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ظاہر بات ہے ہم اس کو چھپا بھی نہیں سکتے اور ہم اس کی تردید بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو کچھ اختیار دیا ہے، کچھ مجبور بنایا ہے، کچھ اختیار دیا ہے، کچھ مجبور بنایا ہے۔ ہمیں یہ اختیار تو ہے کہ ہم ایک پیر اپنا زمین سے اٹھا سکتے ہیں، صحیح ہے، اس کا اختیار نہیں ہے کہ ہم دونوں پیر زمین سے اٹھا دیں، یہاں پر ہم مجبور ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اختیار دیا ہے اور اسی اختیار پر مواخذہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں زندگی دی تھی ہم اپنی مرضی سے جو چاہتے تھے انتخاب کیا کرتے تھے۔ دنیا کے تمام تر معاملات میں ہم اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتے، مجبور تو نہیں۔ دین کے اختیار کرنے میں بھی، ایمان کے قبول کرنے میں بھی اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے
لیکن اللہ تعالیٰ کو ما کانا ما یکونو کا علم ہے، یعنی کیا ہو چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے اور کیا ہوگا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ کر کے رکھا ہے کہ یہ دنیا میں جانے کے بعد نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یعنی اللہ کے اس فیصلے کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے ایسا نہیں ہے، آج بھی ہمیں اختیار ہے۔ جو آدمی ایمان والا نہیں ہے آج وہ ایمان قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جو بے نمازی ہے وہ آج سے نماز شروع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جو آدمی گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے آج چھوڑ کر کے گناہوں کو زندگی گزارنا چاہے گزار سکتا ہے۔ یہ اختیار اللہ پاک نے دیا ہے اور اسی پر مواخذہ ہوگا، اسی پر اللہ پاک پکڑیں گے، پوچھیں گے، حساب و کتاب لیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ تو اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندے اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا نعم حتی غشیتنی رحمت ربی، ہاں میں بھی، میرے پروردگار کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی تو میں جنت میں جاؤں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 3 عدالتیں ہوں گی، 3 عدالتیں۔ پہلی عدالت نعمتوں کی ہوگی، پہلی عدالت نعمتوں کی ہوگی۔ اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں کل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور پہلی عدالت ہوگی نعمتوں کی تو ہمارے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نعمتوں کے مقابلے میں نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ اللہ نے انسان بنایا اشرف المخلوقات، ہم نے کوئی فیس چکائی تھی؟ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہم نے کچھ دیا نہیں۔ اللہ نے ایمان کی دولت دی، اللہ نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، اللہ نے ہمیں غنا کی دولت عطا کی، بے شمار نعمتیں۔ یہ ساری نعمتیں جو آج دنیا میں ہمیں ملی ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو پہلی عدالت نعمتوں کی ہوگی، ہر نعمت کے بدلے میں ہمیں نیکیاں جمع کرانی پڑے گی۔ بہت لوگ ہوں گے کہ جب پہلی عدالت میں پہنچیں گے تو ان کی نیکیاں سب دے دلا کر ختم ہو چکی ہوگی۔ جب دوسری عدالت میں پہنچیں گے جو حقوق العباد کی عدالت ہوگی، بندوں کا حق جو دنیا میں ہم نے ادا نہیں کیا تھا وہاں ادا کرنا پڑے۔ حقوق العباد اللہ پاک بھی معاف نہیں کریں گے۔ بندے کا حق ہے، اگر معاف کرنا ہوگا تو بندے کو اپنے حق کے بقدر جو ملنا ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے پاس سے دے دیں گے، تب وہ بندہ معاف کرے گا، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اللہ جس بندے کو معافی دلانا چاہیں گے تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ تیرا حق ہے، اس کے بدلے میں تجھے 100 نیکیاں ملنی ہے، میں تجھے 500 نیکیاں دیتا ہوں، تو اسے بخش دے، معاف کر دے۔ تو بندے اس طرح معاف کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ یہ حقوق العباد ہے، بندہ ہی معاف کرے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کسی کا ہم پر اگر مالی حق باقی ہے، 3 پیسہ اگر کسی کا ہم پر باقی ہے تو اس کے بدلے میں آخرت میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ اس کے بدلے میں ہمیں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ پتہ نہیں ہمارے پاس 700 مقبول نمازیں ہے بھی، ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی۔ اور 3 پیسوں کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بتاؤ میری امت کا مفلس شخص کون؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس بیوی نہ ہو، جس کے پاس بچے نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں،
میری امت کا مفلس شخص وہ ہے کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا، پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور جب وہ نیکیاں لے کر کے آئے گا اور پھر بندے اپنا حق لینے کے لیے آئیں گے تو ہر حقدار کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دے دی جائیں گی۔ ماں اپنا حق لے کر کھڑی ہوگی، باپ اپنے حق کا مطالبہ لے کر کھڑا ہوگا، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، پڑوس ہیں، لوگ ہیں جن کا حق ہم پر ہے، ہم نے ادا نہیں کیا، وہاں ہمیں ادا کرنا پڑے، وہ آ کر کھڑے ہوں گے، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، ہماری نیکیوں میں سے ان کا جتنا حق تھا اتنی نیکیاں دے دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار باقی رہ جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کا جتنا حق تھا اس کے نام اعمال میں سے اتنے گناہ نکال کر کے جو جس پر حق تھا اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے دنیا میں چوری نہیں کی تھی، ہمارے نام اعمال میں چوری وہاں آ جائے گی۔ زنا نہیں کیا تھا، زنا کا گناہ ہوگا، جھوٹ نہیں بولا تھا، ڈکیتی نہیں ڈالی تھی، یہ سارے گناہ، شراب نہیں پی تھی، دوسروں کے گناہ ہوں گے جن کا حق ہم نے دبایا تھا، وہ گناہ ہمارے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا جو ہمارے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ یہ دوسری عدالت ہوگی۔ ظاہر بات ہے نعمتوں کی عدالت میں نیکیاں کم پڑ گئی تو نیکیاں وہیں ختم ہو جائیں گی، دوسری عدالت میں لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، نیکیاں ختم ہو جائے گی تو لوگوں کے گناہ اپنے سر پڑ جائیں گے، تیسری عدالت اللہ کے حق کی ہوگی اور اللہ اپنے حق میں درگزر کا معاملہ فرمائے، اللہ اپنے حق میں درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ ہماری نمازوں کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے، حج کے محتاج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ساری دنیا کے انسان مل کر کے اللہ کی اس طرح اطاعت و فرما برداری کرنے پر آ جائیں کہ کوئی بھی ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو اللہ کی شان، عظمت اور کبریائی میں ایک ذرے کا بھی اضافہ ہونے والا نہیں، اور اگر ساری دنیا گناہوں پر تل جائے، کبھی بھی نیکی نہ کرے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے معاملات میں درگزر فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نعمتوں کی عدالت اور بندوں کے حقوق کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کے حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتیں برت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس کو تو میں برداشت کر رہا ہوں، اللہ ہم لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں اور ایسے ہیں کہ ہم عزت اور صحت کے ساتھ اس زمین پر جینے کا حق نہیں رکھتے۔ آج ہم اگر کسی کو پالتے ہیں، دوسرے کا بچہ ہو، ہم اسے پالے، ہم اس کو کپڑا بھی دے رہے، کھانا بھی دے رہے، ٹھکانہ بھی دے رہے، ہم اس کی تعلیم کا انتظام بھی کر رہے، اس کی چاہت بھی پوری کر رہے ہیں، اور پھر وہ اگر ہم سے بغاوت کرے، ہم برداشت کر سکیں گے؟ ہمارا در چھوڑ کر کے کسی کے دروازے پر جا کر کے بھیک مانگے، ہم برداشت کر سکیں گے؟ کہ جب سب کچھ میں دے رہا ہوں، کھانا میں دے رہا ہوں، کپڑا میں دے رہا ہوں، خرچ میں دے رہا ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ دوسروں کے یہاں جا کر مانگ رہا ہے اور میری ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں؟ ظاہر بات ہے ہم نہیں برداشت کر سکتے، لیکن ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے، ہماری نافرمانی، ہماری بغاوت، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینا بند نہیں کرتا، عزتوں سے محروم نہیں کرتا، صحت چھین نہیں لیتا، سب کچھ اللہ پاک دے رہے، اور دنیا میں اپنی صفت ستاری کا پردہ ڈال کر کے رکھا ہے۔ ورنہ اللہ اگر اپنے صفت ستاری کا پردہ ہٹا لے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔
بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے انسانی جسم سے بدبو آنے لگتی تو آج کوئی ہمارے پاس بیٹھتا بھی نہیں، قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا. ہم گناہوں کی وجہ سے اتنے بدبودار ہوتے. اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ہمیں قدر نہیں ہے. اور یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے بہت مختصر زندگی ہے. اس زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں، فرما برداری میں آپ گزاریں، بغاوت میں نہیں، اطاعت کے ساتھ زندگی گزار لیں. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا والوں کا ضابطہ ہے، فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا میچ ہوتا ہے، آخر کا جو 15 منٹ ہوتا ہے دونوں ٹیمیں پوری جان لگا دیتی گول کرنے کے لیے، دونوں ٹیمیں پوری طاقت لگا دیتی. یہی حال ہمارا ہونا چاہیے. بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، ادھیڑی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، اب زندگی کے آخری پائیدان پر ہیں، زندگی کے آخری پائیدان پر ہیں. ہم لوگوں کو اب دنیا داری چھوڑ کر کے پوری توانائی اور طاقت اپنی آخرت بنانے پر لگا دینی چاہیے. اور بہت آسان ہے آخرت بنانا. اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور صبح ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے ایک منادی، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کوئی رات کا گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا؟ اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. شام کو فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کوئی دن کا گنہگار جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہمیں توبہ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. روزانہ کا معمول یہ ہونا چاہیے ہم اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیں، جو نیکیاں ہم سے ہو گئی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو ہم سے کوتاہیاں، نافرمانیاں، گناہ ہو گئے سچے دل سے اس پر توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے بہت آسان راستہ بتایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطاوار، وخیر الخطائین التوابون، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. انسانی فطرت میں یہ چیز شامل ہے. اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، فرشتوں کو نور سے بنایا ہے. ان کو نور سے بنایا، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جن باتوں کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. جو کہا جاتا ہے وہ کرتے. یہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا. اللہ نے ہمیں خاک سے بنایا ہے، اور خاک سے بننے کی وجہ سے ہماری سرشت اور طبیعت اور فطرت میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہم سے جانے انجانے میں کوتاہیاں ہو جاتی. اس کے لیے اللہ نے توبہ رکھی. اور بہت آسان، ایک ماں، ایک باپ اپنے بچے کی معافی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی ہماری غلطی پر ہماری معافی کو اللہ قبول کر لیتے. آپ توبہ تو کر کے دیکھو، رات کے اخیر وقت میں اٹھ کر کے جب آپ دل سے اللہ سے مانگیں گے اور دعا کریں گے تو بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، کوئی نہ ہو، تنہائی ہو، رات کا آخر حصہ ہو. آپ اٹھ کر کے اللہ سے مانگ کر کے تو دیکھو، اس وقت مانگنے میں اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پیشانی ٹیک کر کے تھوڑا سا وقت گزارنے میں کتنی لذت ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے. نافرمانی کوتاہی سب سے ہوتی. نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس کی جیسی قدردانی ہم سے ہونی چاہیے. اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہم سے نہیں ہوتی، شکر گزاری ہم سے نہیں ہوتی. اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہم گننا بھی چاہے تو گن نہیں سکتے. اور اللہ کی نعمتوں پر ہم کہاں سے بدل دیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر دے، اس نعمت پر اسے کچھ نہیں دینا.
اس نعمت پر اسے کچھ نہیں دینا ہے. آپ نے کھانا کھایا، اللہ کا نام لے کر کے شروع کرے. کھانا کھانے کے بعد آپ الحمدللہ کہہ لیں، اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا. آپ کو کپڑا پہننا ہے، آپ بسم اللہ کر کے کپڑا پہن لیں اور پہننے کے بعد الحمدللہ کہہ لیں. اس کپڑے کا حساب و کتاب نہیں دینا ہے. مکان میں آپ رہتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. آپ الحمدللہ کہیے، اللہ نے مجھے چھت میسر کی، ٹھکانہ دیا. اللہ مکان کا حساب نہیں لیں گے. اللہ کی ہر نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا کرو. دو باتیں ہوں گی، آخرت کے حساب و کتاب سے آپ بری ہو جائیں گے اور دنیا میں اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے. یہ نعمت باقی رہے گی، اللہ اور نعمتیں عطا فرمائے. اتنی آسان ترکیب اللہ پاک نے ہمیں دی. ورنہ آخرت میں جو پہلی عدالت ہوگی، ہم اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں اتنی نیکیاں لے کر نہیں جا سکتے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں نیکیاں جمع کرا سکیں. اللہ کی ہر نعمت پر ہم دنیا میں اللہ کا نام لے کر اسے استعمال کریں اور استعمال کے بعد اللہ کا شکر ادا کر دیں. اس نعمت کا ہم سے حساب نہیں ہوگا. اور دنیا میں ہم سے جو کوتاہیاں جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں، ہم روزانہ سونے سے پہلے یا رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کے اللہ سے معافی تلافی کر لیں. ہم اپنی زندگی پاک بازی کے ساتھ، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کریں، زندگی گزری کچھ اگر 19-20 ہو گیا، پھر اللہ سے معافی تلافی کر لیں. اور انتہائی آسان راستہ، اللہ ہماری توبہ ہر حال میں قبول فرماتے ہیں. شرط یہ ہے کہ توبہ توبہ، ہم اپنے آپ کو یا اللہ کو دھوکہ نہ دیں. اگر ہم سے گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں کہ اللہ میں گنہگار، مجھے اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے، مجھے یہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھ سے ہو گئی. اے اللہ میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، وعدہ ہے آئندہ نہیں کروں گا. میری توبہ آپ قبول کر لیں. اللہ ہماری توبہ قبول کر لے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. نام اعمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس کے گناہ پر جتنے گواہ ہیں اللہ ان تمام کو بھلا دیتے. جیسے زمین گواہ ہے، ہم کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، زمین اس کی گواہ ہے، وہ موجود ہوتی ہے. ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے. سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن جب بندے کی اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو پیشی کے بعد ہوگا یہ کہ انسان انکار کرے گا، میں نے شرک نہیں کیا تھا، میں نے کفر نہیں کیا تھا، میں نے گناہ نہیں کیا تھا. ہر بات میں جھوٹ بولے گا. اللہ پاک زبان پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ بولنا شروع کر دے گا، پیر بولنے شروع کر دیں گے، آنکھ اور کان بولنے شروع کر دیں گے. یہ کہے گا کہ تم کو بچانے کے لیے میں جھوٹ بول رہا تھا اور تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو وہ کہیں گے انتقن اللہ انتق کل شیء. آج اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی ہے اور بولنے کا حکم دیا ہے. جس نے دنیا میں زبان کو بولنے کی تاثیر و طاقت عطا کی تھی، ہاتھ پیر کو اللہ بلوائے گا. یہ سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے. لیکن اگر ہم نے توبہ کر لی، یہ سارے لوگوں گواہوں کو اللہ بھلا دے گا. کوئی ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہیں ہوگا. مجھے پرچی ملی ہے اس علاقے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں اس کے تعلق سے. تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جانے انجانے میں سب سے گناہ ہو جاتے. ہم روزانہ توبہ کا معمول بنائیں. کریں گے نا توبہ؟ دیکھو ایک بات بہت بنیادی ہے. اگر مجھے میرے گنہگار ہونے کا احساس ہوگا تو میں توبہ کروں گا، اور اگر مجھے یہ احساس ہوگا کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں، مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو مجھے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. اپنے آپ کو آپ خطاوار،
گنہگار سمجھو اللہ توبہ کی توفیق دیں گے، اور جب آپ توبہ کر لو گے تو اللہ توبہ کی برکت سے گناہوں کو مٹا دیں گے، گواہوں کو یہ گناہ بھلا دیں گے، کل قیامت کے دن ہمارے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے، ہمیں موقع دیا ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک گاڑی چل رہی ہے، پتہ نہیں کب سانس کا ڈورا ٹوٹ جائے اور کب اللہ پاک کی طرف سے بلانا آ جائے۔ اس لیے زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے اور اسی طرح نافرمانیوں سے بچ کر کے ہم زندگی گزاریں، یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان جو دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر کے دنیا سے جائے، اور جو آدمی دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا اور یہاں سے اس حال میں چلا گیا کہ اس نے دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا نہیں کیا تھا، اس سے زیادہ ناکام، خاسر اور خائب کوئی دوسرا شخص نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔